اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وحشر لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر فهم یوزعون حتی اذا اتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وحشر لسلیمان جنودہ، اور جمع کیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر من الجن والانس والطیر، جنوں، انسانوں اور پرندوں کے، فہم یوزعون، پھر ان کی مثلیں حضرت نے بانٹ لیں، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آئے چونٹیوں کی وادی پر، قالت نملۃ، کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ مساکنکم، اپنے گھروں میں، لا یحطمنکم، کہیں پیس نہ ڈالیں تمہیں، سلیمان و جنودہ، حضرت سلیمان اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہ چل سکے، فتبسم ضاحکا من قولها، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے، من قولها، اس کی بات سن کر، وقال رب اوزعنی، اور فرمانے لگے کہ اے میرے رب میری قسمت میں یہ بات لکھ دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت، کہ میں شکریہ ادا کروں تیری نعمتوں کا جو تو نے میرے اوپر انعام فرمائیں، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر، وان اعمل صالحا، اور میں نیک عمل کروں، یہ بھی میری قسمت میں لکھ دے، ترضاہ، ایسے نیک عمل جو تجھے پسند ہوں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں۔ یہ جی حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہمارا کل کا ہمارے سبق سے شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی منظر کشی فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے ایسے بیسیوں واقعات ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کے لیے قرآن پاک میں اس واقعے کو زینت بنایا، یقیناً ہماری اس میں بہت بڑی اصلاح ہے۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ ہم نے کل کے سبق میں یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم بادشاہی اور سلطنت عطا فرمائی تھی۔ انسانوں، جنوں، پرندوں، دوسری مخلوقات، ہوا، ہر چیز کے اوپر ان کا حکم چلتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سارے کے سارے لشکر دستوں میں تیار فرما لیے، لے جی چلے بھئی جانا ہے۔ یہ انسانوں کا لشکر ہے، ان کی حفاظت پر مامور یہ جنوں کا لشکر ہے، اور اوپر سائبان بنایا ہوا ہے پرندوں نے، اور ہر قسم کے پرندوں غول در غول پرندے ہیں، اور پرندوں کے لشکر مختلف ہیں۔ ہدہد ہے، ان کا لشکر الگ، چڑیا ہے، مختلف قسم کی کتنی چڑیا ہوتی ہیں، ان کے لشکر الگ، کوا ہے، چیل ہے، عقاب ہے، ہر لشکر الگ الگ۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا، یعنی کیسی عظیم بادشاہی ہے۔ انسان تو انسان رہے، جانوروں پر اور پرندوں پر بھی حکومت ہے۔
اور یوں ہر ایک لشکر ہے، کیسی عظیم سلطنت اور بادشاہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسی بادشاہی، ایسی حکومت پوری کائنات میں کسی کو عطا ہی نہیں فرمائی کہ ان کا اتنا حکم چلتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ لے جی یوں لشکر بانٹ دیے حضرت نے نا، انسانوں کے، جنوں کے، پرندوں کے، ہر چیز کے۔ اب اپنے سفر پر رواں دواں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی منظر کشی فرمائی، فرمایا حَتَّى اِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ، یہاں تک کہ جب حضرت پہنچے چونٹیوں کی بستی کے پاس، چونٹیاں بھی تھیں، حضرت اپنے لشکر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ آ رہے ہیں، سامنے چونٹیوں کی بستی ہے۔ ایک چونٹی ذرا اوپر چڑھی ہوئی تھی، اس نے حضرت کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور یہ اندازہ کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر ضرور یہیں سے گزرے گا، کیونکہ راستہ یہی ہے، اور راستے میں میری جو دوسری چونٹی بہنیں ہیں، بھائی ہیں، وہ پھر رہے ہیں، میری نسل کے لوگ، تو ضرور اگر حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں سے گزرے تو کیا ہوگا؟ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چونٹی ایک جگہ پر چڑھ کر آواز دینے لگی، او دوسری چونٹیوں، او چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، فٹافٹ اپنے بلوں، سوراخوں اور گھروں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسے نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں اپنے پیروں کے نیچے ہی روند ڈالیں۔ تم یہاں جو چل رہی ہو سڑک میں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پیروں کے نیچے دبا دیں۔ اب اگلے جملے کی طرف غور کرنا ہے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ علماء نے کیا لکھا ہے؟ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ چونٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء عالم الغیب نہیں ہوتے۔ بات سمجھائیے کہ نہیں؟ کہتی ہے کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے اور وہ تمہیں اپنے پیروں کے نیچے روند ڈالیں، پیس ڈالیں تمہیں، اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ کیا ہے چونٹی کا عقیدہ؟ چونٹی کا عقیدہ یہ کہ عالم الغیب صرف کون؟ اللہ۔ یہ ہے ہمیں سبق اس قصے سے کہ ہم اپنے رب کی صحیح معنی میں معرفت کر لیں، لیکن جب اللہ چاہے جو چاہے اپنے نبی کو خبر بتا دے، اس کی مرضی ہے۔ یعنی قانون یہ ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، لیکن وہ اپنے انبیاء کو غیب کی خبریں بتاتا ہے جب چاہتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ہر بات کی خبر رکھتے ہیں۔ جب جو اللہ مناسب چاہتا ہے وہ خبر دے دیتا ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو کیا ملے گا؟ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے ساتھیو، آؤ ذرا میں نقشہ بنا کر دکھاؤں تمہیں، یہ میدان بدر ہے، یہاں ابو جہل، یہاں عتبہ، یہاں شیبہ، یہاں فلاں کافر، یہاں فلاں کافر مریں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک انچ کا بھی فاصلہ نہ ہوا، جہاں اللہ کے رسول نے بتایا تھا وہیں پر ہر بندہ مرا۔ مستقبل کی خبر، مستقبل کی خبر، کتنی بیسیوں واقعات ایسے ہیں۔ ایک عورت آئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا ہے، بتائیے وہ کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں گیا ہے تو میں اپنے آپ کو تسلی اور صبر دوں کہ میں شہید کی ماں بن گئی۔ بات سمجھائیے کہ نہیں؟ اور اگر اس کی بخشش نہیں ہوئی تو میں پھر ماتم اور پریشانی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا بیٹا جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ بات سمجھائیے کہ نہیں؟ اللہ نے سارے پردے ہی ہٹا دیے، سارے پردے ہی ہٹا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے گئے بیت المقدس میں، پھر سدرۃ المنتہا، جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا وہاں تک
واپسی پر جب آ کر مکہ میں لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کافروں نے مذاق اڑایا، بھلا تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا، یہ تو اس کے لیے سینکڑوں سال چاہیے جتنی آپ سیر کر کے آئے ہیں، تھوڑے سے وقت میں بھلا اس طرح سیر ممکن ہے؟ اچھا اگر ہم آپ کو مان ہی لیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں، چلو آپ کا امتحان لے لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا امتحان لینا چاہتے ہو؟ امتحان یہ لیں گے ہم، آپ بیت المقدس میں گئے، آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے فرمایا جی ہاں میں گیا، آپ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی وہاں موجود تھے، اللہ نے مجھے امام الانبیاء کا شرف نصیب کیا، آپ نے فرمایا ہاں بالکل ایسے۔ کہنے لگے کہ آپ بیت المقدس میں گئے تھے تو پھر بتاؤ وہاں بیت المقدس کے دروازے، کھڑکیاں اور ستون کتنے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں گننے تو تھوڑی گئے تھے۔ اب مجھے 6 سال ہو گئے ہیں اس مسجد میں، آپ مجھے اس وقت بیٹھے بٹھائے پوچھیں کہ قاری صاحب بتاؤ کہ یہاں مسجد کے کتنے دروازے اور کتنی کھڑکیاں ہیں، یکدم میں بھی نہیں بتا سکتا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ 6 سال ہو گئے ہیں مجھے، تو یہ تو تھوڑا ہی پتہ کرنے گئے تھے کہ دروازے کتنے تو کھڑکیاں کتنی۔ آپ تھوڑا پریشان ہوئے، فوراً جبریل آئے، اللہ نے بھیجا، فرمایا میرے محبوب پریشان نہ ہو، آپ آنکھیں تو بند کریں، ہم سارے پردے بیچ میں سے ہٹا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس سامنے آ گیا، آپ نے گن گن کر بتا دیا، اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ چاہے غیب کی خبر دے، بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ لیکن جب نہ بتانے پر آئے، اور بخاری شریف کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ ہیں، سفر پر، فجر کا وقت ہونے والا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کا مسئلہ بھی ابھی نہیں آیا، او میرے صحابہ جلدی جلدی کرو بھائی، پانی تک پہنچنا ہے، فجر کا ٹائم ہونے والا ہے۔ صحابہ اکرام چلنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں موجود، فرمانے لگی یا رسول اللہ میں معذرت خواہ ہوں، میں جو اپنی بہن کا ہار مانگ کر لائی تھی وہ ہار نہیں مل رہا، گم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہار نہیں مل رہا بھائی، 1 منٹ ٹھہرو 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 ٹھہرو، ہار پہلا ہار لب لئیے۔ ساری جماعت صحابہ کی ہار ڈھونڈنے میں مشغول ہو گئی، کسی نے ادھر دیکھا، سینکڑوں ہزاروں بندے ہار ڈھونڈ رہے ہیں، ہار نہیں ملا، فجر کا ٹائم گزر گیا، سورج چڑھ گیا، لوگوں نے باتیں کی کہ عائشہ کی وجہ سے ساری امت کی نماز رہ گئی، اللہ کے رسول کی نماز رہ گئی۔ لیکن ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے والد محترم کہ اللہ اپنے نبی کو کوئی غیب کی خبر بتا دے تو اس کی مرضی ہے، اگر نہ بتائے تو اس کی اس میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئیے گا؟ اب یہاں نہیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں حکمت یہ تھی کہ امت کو تیمم کا تحفہ ملنے والا تھا، اگر بتا دیتے تو تیمم کا تحفہ کیسے ملتا؟ یہ تیمم کا تحفہ امت محمدیہ کے لیے خاص ہے، اللہ نے جو رکھا ہوا تھا تو وہ تحفہ ملنے والا تھا کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر نماز رہ گئی ہے تو اللہ تمہیں ثواب پھر بھی دے دے گا، آئندہ اگر پانی نہ ملے تو نماز نہ چھوڑنا، تیمم کر کے نماز پڑھ لینا، اللہ پھر بھی ثواب پورا دے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اچھا جی، جب نہیں ملا ہر طرح سے مایوس ہو گئے، آپ نے فرمایا چلو بھائی چلے، جب سواریوں کو اٹھایا اونٹنی کے نیچے سے ہار نکل آیا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اللہ نہ چاہے تو نہ خبر دے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، جب نہیں بتایا تو 3 میل کے فاصلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں 3 دن پڑے رہے، اور جب بتایا تو سینکڑوں میل دور مصر سے کرتا چلتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ یوسف کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے تو میں تمہیں بتاؤں آج مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال بات، اگر آیتیں 2 ہیں ابھی پڑھی ہوئی جو میں نے تلاوت کی، اگر وہ مکمل کر دیں تو سبق مزید لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ یہیں سے کل آگے بڑھائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ میرے مولا ہماری تمام جائز حاجتیں پوری فرما،
اے اللہ یہ جو قرآن مجید کا درس ہوا ہے اللہ اس کو قبول فرما، اے اللہ اس کو قبول فرما، قرآن مجید کو ہمارے دلوں کے لیے سیقل بنا دے، ہمارے دلوں کی صفائی کر دے میرے مولا۔ قرآن کے ساتھ ہمیں ہدایت عطا فرما، قرآن کے ساتھ ہمارے گھروں میں اپنا نور نازل فرما، قرآن کے ساتھ ہمیں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ اے میرے مولا قرآن کی وجہ سے ہماری بخشش کے فیصلے فرما، قرآن کی وجہ سے ہمارے والدین کی بخشش کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اپنی کتاب کو ہمارے لیے سفارشی بنا دے میرے مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ یہ جتنے ساتھی تیرے قرآن کی محبت میں اپنا قیمتی ٹائم مسجد میں دے رہے ہیں، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ان کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ ان کا یارانہ اپنی کتاب کے ساتھ پکا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے قرآن کی محبت پیدا فرما دے میرے مولا۔ جن لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے میرے مولا، ہم تو گناہ گار ہیں تو جانتا ہے، لیکن اے اللہ تو لوگوں کی لاج رکھ لے، پتہ نہیں کتنی امیدوں سے انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے میرے مولا۔ تو تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما، جن کے پاس اولاد نہیں میرے مولا ان کو اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جن کے پاس رزق کی تنگی ہے اللہ فراوانی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے گھر اے اللہ بچوں سے خالی ہیں وہاں نرینہ اولاد کی نعمتیں عطا فرما۔ جو ہمارے بہن بھائی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے اے اللہ ان کی اس پریشانی کو دور فرما، مناسب رشتوں کا انتظام فرما میرے مولا۔ جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہم وہ تمام بھلائیاں اور خیر مانگتے ہیں جو تیرے نبی نے تجھ سے مانگی۔ اے اللہ ہم ان تمام شرور و فتن سے اور حسد سے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں جن سے تیرے نبی نے پناہ مانگی۔ اے اللہ ہمارے یہ گناہ گار ہاتھ ہیں مانگنے کے قابل نہیں، لیکن اے اللہ تو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ان کو بھرپور فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔